بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ لقمان کی 14 نمبر آیت ہے۔ اللہ بہت اچھا ارشاد فرما رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ حضرت لقمان جو اللہ جل شانہ کی عطاؤں سے رنگین تھا سینہ ان کا، اللہ کی عطائیں، اللہ کے خزانے، اس آب حیات سے اپنے بیٹے کی ہر آگ بجھا رہے تھے، اور دکھوں اور مصیبتوں سے اپنے بیٹے کو نجات دلا رہے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے، قرآن پاک میں منشأ ربانی کو اور اللہ کے احکام کو ایک بندہ بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر راست اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کس قدر وہ بندہ برگزیدہ تھا، اور کتنا قریب تھا اللہ کے، اور کتنا پسندیدہ بیانیہ تھا اس کا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے اس قرآن میں اس بندے کے بیانیہ کو زینہ کر کے پرو دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، بیانیہ حضرت لقمان کا ہے، لیکن کار فرما اللہ کی ذات اور اس کی منشا ہے۔ اور یہاں پر حضرت لقمان اپنے بیٹے سے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ منشأ ربانی کی بات کر رہے تھے۔ کہ جس طرح والدین نے اولاد پہ احسان کیا، اسی طرح اس دنیا میں آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا، باقی معاملات اللہ کے ہیں۔ رنگینیاں وہی برسا رہا تھا، خوشبو وہی برسا رہا تھا، جو منشأ ربانی تھی، کار فرما اللہ کی ذات تھی۔ جب اپنے رب کے ساتھ نسبت مضبوط ہو جاتی، انسان نہ صرف معزز ہو جاتا ہے، بلکہ ایک بہت مضبوط سہارے کے آثار میں ہوتا ہے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ اے حضرت انسان، تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر دکھ پر دکھ برداشت کیے ہیں، اس احسان کو مت بھول جانا۔ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تمہیں اپنے سینے کا شیر اور دودھ پلایا۔ ان اشکر لی ولوالدیک، دیکھنا انسان میرا بھی شکر ادا کرتے رہنا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ رب کا شکر جو ادا ہوتا ہے پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی جستجو ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کی معرفت ہے۔ اور والدین کا جو شکر ہوتا ہے اس کی خدمت کی بات ہوتی ہے، وہ دنیا کی بات ہے۔ والدین کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، وہ جیسے بھی ہیں، وہ جس حالت میں ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ اب یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھنا میرا شکر ادا کرتے رہنا، اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے اور والدین کی خدمت ہے۔ والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر اطاعت ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اپنا تعلق کیوں توڑ دیا تھا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی سے بہت نرم، بہت شائستہ، بہت فرما بردار تھے۔ اس سنگ دل باپ نے آپ علیہ السلام کو اس لیے گھر سے نکالا، ان کا فرد جرم یہ تھا کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی اطاعت میں تھے۔ تو دونوں کے درمیان صدر سکندری جو ہوئی وہ اس بات پہ ہوئی کہ اطاعت رب کی ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ والدین کسی حالت میں ہو، وہ مشرک ہو، منافق ہو یا کافر، آپ کو ان کے ساتھ نرمی کرنی ہوگی، ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی ہوگی۔ اگر آپ اطاعت نہیں کر سکتے، اطاعت اللہ کے پیغمبروں کی ہوگی، اس طرز حیات کی ہوگی۔ اب دنیا میں جو شر پھیل رہا ہے، دیکھا کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ آپ علیہ السلام جو واقعی دعوت دیتے تھے وہ یہی بات کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو رسم و رواج اور دستور ہے وہ ہم کیسے چھوڑ لیں؟ کیا وہ پاگل تھے؟ وہ سارے مشرک اور بت پرست تھے، لیکن آپ علیہ السلام اس چیز سے منع فرما رہے تھے۔ اگر آج کی دنیا کا یہ نظام سمجھ لیا جائے تو پھر وہ مشرکین مکہ جو تھے یہ جو دلیل دیتے تھے
کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی بات، ان کے دستور و قانون، ان کے رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے. کہ کتنے جھوٹ پر مبنی دلیل تھی. تو کیا وہ والدین پہ احسان کر رہے تھے؟ بلکہ ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد بہت ظالم تھے، اور وہ بھی ظالم تھے. آپ علیہ السلام کا ارشاد پاک موجود ہے، کیا ایمان والو اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جو دھکے دے دے کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے؟ بات ماننے کی تذکرہ نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ نرمی کے سلوک کا تذکرہ ہو رہا ہے. بات تو مانی جائے گی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مانی جائے گی. اگر باپ کی طرز حیات مشرکانہ ہے، حرام خور ہے، اس کا کاروبار، اس کی جائیدادیں، اس کا حسن سلوک، اس چیز کی اطاعت یہاں صلح نہیں ہوگی. دنیا میں جو شر پھیلا ہوا ہے، کہ فلاں بندہ اپنے والدین کا بہت فرما بردار ہے، تو مشرکین مکہ بھی بہت ہی فرما بردار تھے نا. اور فلاں بندہ وہ تو جی والدین کا نافرمان ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھ لو کہ اللہ فرما رہے ہیں اشکر لی شکر میرا، اطاعت میری، تاجداری میری ہوگی. اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک نرمی کا ہوگا، ان کی اطاعت نہیں ہوگی. نسل در نسل. یہ آج رسم و رواج کیا ہیں؟ آپ شادیوں میں دیکھیں، آپ ماتموں میں دیکھیں، آپ جرگوں میں دیکھیں، یہ تو سارے کے سارے بہت فرما بردار ہیں اپنے والدین کے. یہی بات اللہ کے پیغمبروں نے مخلوق خدا کو بتائی، انہوں نے سرکشی کی، اور ان پر اللہ کے عبرتناک عذاب آئے. آج کی دنیا میں یہ جو شر پھیل گیا ہے، یہ جو آگ پھیل چکی ہے، کیا ہم سب اپنے والدین کے فرما بردار ہیں؟ اگر ہم والدین کے فرما بردار ہوتے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پھر میرا طریق اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. ہم نے پس پردہ مشرکانہ چال چلی ہوئی ہے، پیغمبرانہ روش چھوڑ دیا. المسیح، اور تم سب نے پھر لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. فیصلہ وہاں ہوگا. منشا ربانی اور منشا نبوت ان کے ٹھکانے جنت میں ہے.
اور جھوٹے معبودان باطل، ان کے ٹھکانے جہنم میں ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فِيمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تمہارے والدین مشرک ہیں، بت پرست ہیں، حرام خور ہیں، بد کردار ہیں، اس علم حقیقی سے ناشنا ہے، ما لیس لک بہ علم، اور کس سینے خدا کی یاد سے ویران ہے۔ ان کی طرز حیات مشرکانہ ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو کبھی بھی آپ نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ یہ طرز حیات تم نے کبھی نہیں اپنانی جو تمہیں جہنم میں لے کے چلی جائے۔ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ حضرت لقمان منشا رمبانی کی رنگینیاں اور خوشبوئیں کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ ان کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ کسی چیز کو گھٹانا یا بڑھانا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ وہ مرد درویش منشا ربانی اور اللہ کی اطاعتوں اور اس کی وفاؤں کی بات کر رہا ہے۔ کس قدر حسین دنیا کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنے پہ بھی رحم کرنا، اپنے ماں باپ پہ بھی رحم کرنا۔ خلاصہ تو یہ ہے، در پردہ اگر اپنے پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اس کو خود بھی لذت آشنائی نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ دنیا کا ٹٹو ہے، وہ دنیا میں مر رہا ہے، ہر وقت دنیا میں جنت بناتا رہتا ہے، منشا ربانی کے خلاف جنگ کرتا رہتا ہے۔ میرے محل بھی بن جائیں، میری بیویاں بھی خوبصورت ہو، مجھے گاڑیاں بھی مل جائیں، اور مخلوق خدا میں بہت بڑا متکبر بن جاؤں۔ یہ روش ظالموں کی ہے، اسی کی طرف حضرت لقمان اشارہ فرما رہے ہیں۔ کہ ہر ذرے کے پیچھے کار فرما اللہ کی ذات ہے، اس کو مت بھول جانا۔ کہیں جان دینا مقصود ہوتی ہے، کہیں جان بچانا مقصود ہوتی ہے۔ وہ اتنی حسین مخلوق ہے کہ اپنے رب کی اطاعتوں میں ڈال جاتی ہے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس دنیا میں اپنے والدین سے وہ کیسے بھی ہو، مشرک ہوں، منافق ہوں یا کافر، ان کی ترجیحات جیسی بھی، دیکھنا تو ان کے ساتھ نرمی کر، تو ان سے بدسلوکی نہ کرنا، کیونکہ ان کا تیری زندگی کے بہت بڑا احسان ہے۔ مگر کسی بد کرداری کو، کسی گمراہی ہو، والدین کے کہنے پہ اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہی سدر سکندری ہے، یہی دیوار ہے۔
ان لوگوں کے لیے جن کے سینے اللہ نے سرفراز فرمائے اور جو لوگ جہالت میں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. وہ مرد درویش حضرت لقمان کس قدر رنگینیاں تھی اس کے سینے میں. اللہ نے اس کے سینوں کو کس قدر سرفراز فرمایا. تو فرماتے ہیں ان سبیلوں کو اپنانا، ان راستوں کو اپنانا، ان وسیلوں کو اپنانا، اس مخلوق کو اپنانا. وَنَابَ عَلَيَّ، جن کی ترجیحات اپنے رب کی طرف ہے. جہاں رب کی قربتیں ہیں اس کی رفاقتیں، اس چیز کی اطاعت کرنا. وہ کوئی بھی سبیل ہو. یہاں تو لقمان سبیل بنے ہیں نا جی، بات تو اللہ کی ہو رہی ہے. ہر اس سبیل کو، ہر اس کفیل کو، ہر اس وسیلے کو جو اپنے رب کے مضبوط سارے میں، اس کی رفاقتوں میں، اس کی قربتوں میں. اطاعت اسی کی ہے. اطاعت سے کیا مراد ہے؟ انہی روانیوں میں ڈلنا ہے. وہی کارواں ہے. وہی حسین دنیا ہے. اور وہ اللہ جل شانہ کی رضا میں بسنے والی دنیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ قربتیں اور رفاقتیں یہ اللہ کی یادیں، یہ اللہ کا ذکر، یہ اپنے رب کی لذت آشنائی، تیرا کل سرمایہ حیات ہے. اس کے علاوہ سارا کذب اور جھوٹ ہے. ہر رشتہ کذب پہ مبنی ہوگا. جس نے اپنے رب کی رفاقتیں چھوڑ دی. ثم إليه مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون. بار بار اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اے انسان تیرے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اس سفر پر میں نے تجھے بھیجا اور پورے سامان کے ساتھ بھیجا، پوری حفاظتوں کے ساتھ بھیجا. ہر راستہ تجھے کھول کھول کے بتایا، تجھے عقلی خرد و شعور عطا کیا ہے، تیرے سینے میں قلب سلیم رکھا ہے، تجھے اپنے پیغمبر اور نبی عطا کیے تھے، تجھے اپنی کلام کتاب و حکمت عطا کی تھی، اور کائنات کی طرز حیات کھلی کتاب تھی. اے انسان میں نے تجھے سلامتیوں میں بھیجا، سلامتیوں کے ساتھ بھیجا، اور سارے سلامتیوں کے سامان تجھے دے کر بھیجا.
مرج حکم ان مازوں پہ، ان یادوں سے میرا بندہ لوٹ کے جو میرے پاس آئے، وہ تو فاتح عالم ہو. اور اگر اس نے ناشکری کی، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، تو اس کو شکست فاش ہوئی، وہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا. اس کارگاہ حیات میں دو ہی گروہ ہیں، دو ہی قافلے. بات نصیب کی ہے، بات اس کوشش کی ہے. جو مجھ سے خاک ہوا اس کو اللہ جل شانہ قیام گاؤں اور رفاقتوں میں جگہ ملی. جس نے تکبر اور غرور کیا، اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، وہ راندہ درگاہ اور ذلیل و رسوا ہوا. ثم الیہ مرجعکم، ساری کائنات کا سفر اللہ جل شانہ کی طرف ہے. کائنات آگے کو بڑھ رہی ہے، جو رک جاتی ہے وہ مردہ ہو جاتی. پیچھے کا تو تصور ہی نہیں ہے، پیچھے تو چیزیں سمیٹی جا رہی ہیں. سارے قافلے اور ساری مخلوق کے لشکر اللہ جل شانہ کی طرف رواں دوا ہے. یہ الگ بات ہے، کسی نے اپنے بال و پر کو اتنا حسین بنایا، ان طہارتوں سے، ان نزاکتوں سے. اپنے دل کے ناخانے میں اپنے رب کی تاجداری کو زندہ کیا. مار جہاں کو قافلے رواں دواں ہیں. کس کی صبح، کس کی شام، کون جانے. جو رب کی رفاقتوں میں اس کو حیات جاویدہ نصیب ہے، اس کو فتوحات عالم نصیب ہے، اسے آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہے. اور جس نے تکبر اور غرور کیا، غافل ہوا، مفاد پرست ہوا، ذلیل و رسوا ہوا، بد کردار و بے حیا ہوا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، اور وہ جہنم کے شعلے. بما کنتم تعملون، پھر میں تم سے پوچھوں گا، پھر تمہیں میرے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا. دنیا کی امامت سے تجھ سے حساب ہوگا. تیری عاقبت اور تیرا انجام یا تو منشا ربانی کے گل و گلزار میں ہے، یا جہنم کے عذابوں میں ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ کرم فرمانا. اللہ آج کی یہ نشست اپنی